ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مالو اولادو راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے. محترم سامعین، محرم کا مہینہ چل رہا ہے. اس محرم کے شروع میں ایک دن پہلے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. آپ کے ساتھ اور بھی اہل بیت شہید ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی شہید ہوتے ہیں. تو آج کا جو میرا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ یہی نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے بیان کرنا ہے کہ آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، آپ کے کیا فضائل ہیں. جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں اذان دی. ان سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، جو کہ بڑے بھائی تھے آپ کے. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں اذان دی، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا رکھا گیا. تو بتایا گیا کہ اس کا نام حارث بن علی رکھا ہے، حضرت حسن. تو آپ نے نام بدلا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حسن ہے، حرب نہیں. اور اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت بھی آپ کے کان میں اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور نام بھی حسین رکھا، جو کہ پہلے یہ دونوں نام نہیں رکھے گئے تھے. حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اذان نہیں دی نمازوں کے لیے پوری زندگی میں.
بس یہ دو موقع ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے کانوں میں اذان دی۔ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اذان میں آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر آپ اذان دیتے اور پھر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے اگر وہ نہ آ سکتا تو گویا کہ پھر اس کے لیے بد نصیبی ٹھہر جاتی۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اذان نہیں دی۔ حسن حسین پر اعتماد تھا، جو کچھ بھی ہو جائے۔ جب ان کے کانوں میں اللہ کا اعلان، اذان، ندا جب گونجے گی تو چاہے جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، نماز پڑھ کر ہی رہیں گے۔ اس لیے آپ سنتے بھی آئے ہیں کہ تلوار کے سائے تلے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر اہل بیت نے اور صحابہ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزو، خصوصاً میرے یہ نوجوان بھائی جو بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم ہر سال یہ واقعہ سنتے ہیں شہادت کا، فضائل کا، لیکن اصل جو ہمیں اہل بیت نے، نواسہ رسول نے جو پیغام دیا وہ یہی ہے کہ ہر حال میں، جس حالت میں بھی تم ہو، اللہ جل شانہ کو راضی کرو، نماز کبھی بھی نہ چھوڑو۔ اب دیکھیں تیر و تلوار کے سائے میں بھی اہل بیت صحابہ کرام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں چھوڑی، نماز کو ادا کر رہے۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارے بوڑھے جو ہوتے ہیں جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو پھر جا کر ان کو نماز کی فکر ہوتی ہے، لیکن ایسے بھی ہمیں بوڑھے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ میرا ایک گاؤں میں جانا ہوا، میرے ایک شاگرد ہیں، ان کے وہ دادا ہیں، تو وہ آج بھی، حالانکہ ان کا گھر وہ نیا پکا وہ فرش تھا، بنا ہوا تھا، نیا گھر بنا، لیکن وہ فرش کے اندر انہوں نے وہ ایک گیم سی ہوتی ہے، پنجابی میں اڈا کھڈا وغیرہ کہتے ہیں، تو انہوں نے مستقل پکی وہاں پر انہوں نے بنا دی، تو وہ اب بھی یہ کھیلتے ہیں، تاش ادھر بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جب کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا یا پھر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، نماز کی ہم پابندی کریں۔ اللہ جل شانہ کو ہر حال میں ہم نے راضی کرنا ہے، چاہے ہمیں جان کی بازی لگانی پڑے، پھر بھی ہم نے نماز سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہما ریحاناتا یا فی الدنیا والآخرہ، حسن اور حسین دونوں میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھول ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا بھی کرتے تھے اور چوما بھی کرتے تھے۔ سونگھتے کیوں تھے؟ ان کو خوشبو آتی تھی، گویا کہ جنت کی خوشبو آتی تھی۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ یہ میرے لیے دونوں، حسن اور حسین دونوں میرے لیے دنیا اور آخرت میں میرے لیے پھول ہیں، اور آپ ان سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سر سے لے کر کمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور پھر ان کے لیے آپ سوارے بھی گھر میں بن جایا کرتے تھے، دونوں ہاتھ اور دونوں
گھٹنے زمین کے اوپر ٹیک دیتے جیسے وہ سواری بن جاتے ہیں، اور دونوں سے فرماتے کہ تم دونوں میری کمر پر سوار ہو جاؤ، اور پھر آپ گھر کے اندر اس کمرے کے اندر یوں چکر لگایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مرتبہ دیکھا تو فرمایا نعم المرکوبان، کیسے خوش قسمت اور خوش نصیب یہ سوار ہے، یہ سواری ہے۔ نعم المرکوبان، کتنی خوش قسمت وہ یہ بہترین سواری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکبان، کے سوار کتنے خوش قسمت ہے۔ جس طرح سواری خوش قسمت ہے، بہت اچھی سواری ہے، بڑے مقام اور مرتبے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اسی طرح جو اس کے اوپر سوار ہے وہ بھی بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو حضرت حسن سے فرمایا کہ بیٹا ادھر آؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ اس کے پاؤں جو تھے وہ اپنے پاؤں کے اوپر رکھیں اور اس کے ہاتھ پکڑے اور یوں اوپر کی طرف ان کو کرتے ہیں، اپنے سینے مبارک کی طرف، اپنے چہرے مبارک کی طرف کرتے ہیں۔ جب بالکل قریب وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ نے بوسہ لیا، پیار کیا، ماتھا چوما، لب چومے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ اور یہ بھی ایک جگہ پر آتا ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یا اللہ میں ان دونوں سے، حسن حسین احبہما، دونوں سے پیار کرتا ہوں، دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کیجیے، اور جو آدمی ان سے بغض رکھے اس سے بغض رکھیے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، تو بہت زیادہ آپ پیار کیا کرتے تھے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میری طرف دیکھنا، یوں اپنی زبان مبارک جو تھی یہ اس طرح گال کی طرف یوں کیا کرتے تھے، اس طرح، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ یوں جب پکڑنے لگتے تو آپ پھر ادھر کر لیتے، اور کبھی زبان مبارک باہر نکالتے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زبان کو پکڑنے لگتے تھے تو آپ پیچھے کر لیتے تھے۔ یوں آپ ان دونوں سے پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ان کی دونوں شہزادوں کی کشتی بھی کروا رہے تھے۔ حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسین چھوٹے تھے، اور آپ یہ بار بار فرمائے جا رہے تھے شاباش حسین، شاباش حسین۔ غالباً امی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا کسی اور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ حسین کو ہی شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو بھی شاباش دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ بھی یہی کہے جا رہے ہیں شاباش حسین، شاباش حسین، اس لیے میں بھی یہی کہے جا رہا ہوں شاباش حسین، شاباش حسین۔ تو میرے عزیزوں، ان کے بڑے فضائل ہیں، بہت زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا کہ دونوں شہزادے چھوٹی عمر کے تھے، تھوڑی عمر کے تھے، تو دونوں لڑکھڑاتے جب سامنے دروازے کے سامنے جب آتے ہیں تو آپ خطبہ مبارک چھوڑ کر جاتے ہیں، کسی اور سے نہیں فرماتے کہ جا کر میرے بیٹوں کو، میرے شہزادوں کو میرے پاس پکڑ کے لے آؤ، خود خطبہ روکتے ہیں، خطبہ روک کر جب ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو اپنے پاس لے کر آتے ہیں، ایک کو دائیں طرف دوسرے کو بائیں طرف بٹھاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ نے واقعی سچ فرمایا کہ اولاد اور مال یہ قابل آزمائش کے قابل ہے۔ گویا کہ آدمی رہ نہیں سکتا ان کو تکلیف میں دیکھ کر۔ آج بھی ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کی تکلیف بالکل نہیں برداشت کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سفر پر جا رہے تھے یا آپ سواری پر سوار تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سواری پر سوار تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے دونوں صاحبزادے بھی تھے۔
تو دونوں رو رہے تھے۔ آپ نے ایک کنیز بھیجی کہ جا کر پوچھو فاطمہ بیٹی سے کہ حسن حسین کیوں رو رہے ہیں۔ تو جب ان کے پاس گئی تو بتایا گیا کہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پانی کا پتہ کیا گیا، پانی نہ ملا، تو آپ نے اپنی سواری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے قریب کی اور آپ نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی مجھے حسن پکڑواؤ۔ انہوں نے حسن دیا تو آپ نے اپنی لب مبارک نکالی اور حسن کے منہ میں ڈال دی۔ جب وہ چپ کر گئے، رونا جب بند ہو گیا تو پھر یہ حسن فاطمہ کو دیا، پھر فرمایا کہ اب مجھے حسین دو۔ حسین لیا اور پھر اپنی زبان مبارک نکالی، ان کے منہ میں ڈالی، ان کو گیا کہ چساتے رہے، اور جب وہ خاموش ہو گئے تو پھر ان کو واپس کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے رونا ان کا برداشت نہیں ہوتا۔ کیا ان کے فضائل ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنتی الحسن الحسین، کے جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ حسن اور حسین ہیں۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں ہی اہل بیت کو جنت کی بشارت دی، جنت کی سرداری عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، یہ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سارے صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000، یہ گنتی ونتی کچھ بھی نہیں ہے، 1,24,000، صرف 5 تن نہیں، 1,24,000، اور ساری اہل بیت، یہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، بلکہ صحابہ کرام کے ہم غلام ہیں اور صحابہ کرام اہل بیت کے غلام ہیں، اور اہل بیت کا یہ مقام، صحابہ کرام کا یہ مقام، تو میرے عزیزو ہم خود یہ اندازہ لگائیں۔ اور پھر تاریخ، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تاریخ کے پیچھے کبھی بھی مت پڑھو، کسی کی بات مت سنو۔ ہمارے پاس قرآن مجید بھی موجود ہے، اللہ کا شکر ہے، محفوظ، باقی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، ان میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، لیکن یہ قرآن مجید خود اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سنت رسول، احادیث مبارکہ، یہ سب ہمارے پاس مکمل جس طرح وہ ثابت ہے اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے۔ تو اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے صحابہ کرام جو تھے، وہ سارے کے سارے دشمنوں کے خلاف تو وہ سخت تھے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، تو جب آپ منبر پر تشریف فرمائے، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ خطبہ ارشاد فرمائیے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیے، پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تیسری دفعہ پھر کہا جاتا ہے کہ خطبہ ارشاد فرمائیے، آپ پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں، دائیں بائیں سامنے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حسن حسین کا ان کو میرے پاس لے کر آ۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا جاتا ہے، جب بالکل چھوٹے بچے تھے، تو آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں طرف بٹھاتے ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف بٹھاتے ہیں منبر کے اوپر۔ اس کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، آج گفتگو تو میں کروں گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اب نہیں رہے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو یہ حسن اور حسین کو دیکھنا۔ دائیں بائیں حسن حسین جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو یہ حسن اور حسین کو دیکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، یہ بیٹا تو آپ کا لیکن شکل آپ جیسی نہیں ہے، شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے۔ ابن لعلی
کہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن شبہ لنبی، مشابہت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے، خصوصاً حضرات خلفائے راشدین نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد سے زیادہ ان کے ساتھ پیار کیا، محبت کی اور ان کے مقام کا لحاظ کیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی بڑے بڑے واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جب تشریف لائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا کہ دروازے کے باہر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے جو تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسین نے پوچھا کہ آپ باہر بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ابھی مجھے وہ گویا کہ روک دیا گیا ہے، اس لیے میں باہر بیٹھا ہوں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ تو حضرت حسین بھی بیٹھ گئے، دل میں یہ سوچا کہ جب ان کا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عبداللہ، جب ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے اجازت کہاں ہوگی، اس لیے وہاں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب اندر والی جو بھی میٹنگ جو تھی جب وہ ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اندر تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے حسین، آپ کس وقت آئے، آپ کب آئے؟ تو آپ نے سارا معاملہ بتایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، جو بھی ہمارے اصول یا قانون ہیں وہ میرے بیٹے کے لیے ہیں، آپ کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ آپ جب بھی تشریف لائیں آپ کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ اجازت لینی پڑے یا آپ کو انتظار کرنا پڑے، آپ کے لیے یہ کوئی اس طرح کا وہ یہ اصول اور قانون نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت زیادہ ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت جب وہ حملہ کیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ دونوں تم جاؤ اور جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرو اور ان کی جا کر چوکی داری اور پہرے داری کرو، گھر کے باہر بیٹھ کر ان کی حفاظت کرو۔ تو میرے عزیزوں، یہ صحابہ کرام اہل بیت جو ہے رحماء بینہم، یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ صحابہ کرام اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ وہ غلط واقعات بیان کر کے مسلمانوں کے درمیان وہ انتشار پیدا کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان قائم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جگہ جنازہ پڑھنے گئے، واپس جب جنازہ پڑھ کر آ رہے تھے، گرمی تھی، ایک جگہ پر ٹھہر گئے، بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے۔ تو جب وہاں پر بیٹھے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے اٹھائے اور اپنی چادر سے ان کے جوتے صاف کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت حسین نے فرمایا چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑے وہ صحابی رسول محدث ہیں، اتنی زیادہ آپ کو حدیثیں یاد ہیں اور آپ یہ اپنی چادر سے میرے جوتے صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شہزادے، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج مجھے نہ روکیے، اس لیے کہ میں نے کئی بار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یا اللہ جو حسن حسین سے ان سے جو پیار کرے آپ بھی ان سے پیار کیجیے۔ میں نے کئی بار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس لیے اے حسین آج مجھے مت روکیے، مجھے یہ خدمت کرنے دیجیے۔ تو میرے عزیزوں، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان بالکل ناقص ہے، بالکل ہمارا ایمان کمزور ہے۔
اس لیے سارے صحابہ کرام اور بلکہ خود اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو اللہ جل شانہ تو یہ فرما رہے کہ میں ان سے راضی، اور پھر دونوں کے بارے میں اللہ نے یہ بھی ایک جگہ پر فرمایا قرآن مجید میں کلا وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ جل شانہ نے ہر ایک کے لیے صحابہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو، صحابیت کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا، گویا کہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے حضرات یہ حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ یہ 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا، تو یہ ہمارے لیے یہ 72 تن وہ شہید ہوئے، ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ہر عمل میں، ہر فعل میں، قول میں، زبان میں، نماز میں، کلمے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں اپنے آپ کو حسینی بنانا ہے۔ ہر ہمارا ایک قدم جو بھی اٹھے وہ ہمارا قدم حسینی ہو، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم ان کے وہ طریقوں کے مطابق ہو۔ تو بہرحال یہی وہ محرم الحرام کا پیغام ہے کہ ہم جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان وہ قربان کر دی تھی، اسی طریقے سے ہم بھی اللہ جل شانہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے میں اگر ہمیں اپنی جان کی بازی دینی پڑے تو اس سے بھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ بہرحال یہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو صحابہ علیہ بیت کے نقش قدم کے مطابق چلنے کی وہ کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ سمجھنے